السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے اندر ساری شریعت کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ کلمہ ایسی جاذبیت رکھتا ہے کہ 70 سال اگر کسی شخص نے کفر کیا ہو تب بھی یہ کلمہ اگر وہ سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ اس کلمے کی ایسی جاذبیت ہے کہ کتنا ہی گناہ کرنے والا اس کلمے کو صدق دل سے پڑھ لے اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت کا ایک پڑوسی تھا جو کہ آتش پرست تھا، آگ کو پوجا کرتا تھا۔ جب وہ موت کے قریب ہوا، مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، تو حضرت اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ شمون، ساری زندگی تم نے آگ کو پوجا ہے، اب موت کا وقت قریب ہے، اللہ سے توبہ کر لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ شمون کہنے لگا کہ حسن، میں ایمان تو لے آؤں لیکن مجھے مسلمانوں کی 3 چیزیں ایمان لانے سے روک دیتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک آتش پرست وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی 3 چیزیں روک دیتی ہیں ایمان لانے سے۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئیں، لیکن جب وہ مسلمانوں کا عمل دیکھتے ہوں گے تو ان کا دل ایمان لانے کو نہیں کرتا ہو۔ تو اس نے کہا 3 چیزیں ہیں جو کہ مجھے روکتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت نے دریافت کیا تو کہنے لگا کہ پہلی چیز کہ تم مسلمان جب دنیا کو ایک غلیظ چیز سمجھتے ہو تو پھر اس کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ یہاں تک کہ اسے کمانے کے لیے اتنے گر جاتے ہو کہ چوری چکاری بھی کرنے لگتے ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب تم اس موت پر یقین رکھتے ہو کہ موت ضرور آئے گی لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے۔ آخر ایسا کیوں؟ یقین بھی رکھتے ہو لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے۔ تیسری چیز، تم یہ جانتے ہو کہ جنت میں سب سے بہتر چیز جو ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، جس میں سب سے زیادہ لطف آئے گا وہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن تم اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو تو وہ نہیں کرتے، اللہ جس سے روکتا ہے اس سے نہیں روکتے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ایمان لانے سے روک دیتی ہیں۔ حضرت نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا اور یہ ہر کسی کو یہ جواب سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے اسلام۔ اسلام ایک مذہب ہے، مسلمان جو اس مذہب کو ماننے والا ہے۔ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ مسلمان چور ہو سکتا ہے
لیکن اسلام چوری کرنا نہیں سکھلاتا۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اسلام ڈاکہ ڈالنا نہیں سکھاتا۔ تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ شمعون، یہ تو مسلمانوں کا عمل ہے، اس عمل سے ہم مذہب اسلام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا خیر یہ چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے ساری زندگی، آج 70 سال ہو گئے، تم نے 70 سال تک اس آگ کی پوجا کری، تم اس میں ہاتھ ڈالو تو یہ آگ تمہیں جلا دے گی، یا تم اس کے پجاری ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں چھوڑ دے گی؟ یقیناً تمہارے ہاتھ کو وہ جلا کر راکھ کر دے گی۔ وہ اس چیز کا ذرہ برابر خیال نہیں کرے گی کہ تم نے ساری زندگی اس کو دل سے پوجا ہے، اس کی دل سے عبادت کری ہے۔ لیکن میرے اللہ میں وہ طاقت ہے کہ اللہ اگر چاہے تو یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کہہ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیا۔ ہاتھ کو آگ میں ڈالا، اللہ کی قدرت، آگ نے ہاتھ پر کوئی بھی اثر نہیں کرا۔ جب یہ ماجرا دیکھا تو شمعون کہنے لگا کہ حضرت میں ایمان تو لے آؤں، لیکن کیا اللہ مجھے بخش دے گا؟ میں نے پوری زندگی کفر میں گزار دی۔ تو حضرت کہنے لگے کہ اللہ تو وہ رحیم ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو بھی اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ بخش دے گا، تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لو۔ اس نے سچے دل سے توبہ کری اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا ہی نہیں، کہنے لگا کہ حسن، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن مجھے اس چیز کا عہد نامہ چاہیے کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ حضرت کی بات حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نے ایک عہد نامہ تیار کر کر اس کو دیا، لیکن اتنے پر کافی نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ اس پر بصرے کے چنیدہ عادل لوگوں کی، جو انصاف پسند لوگ ہیں، ان کے دستخط چاہیے، ان کی گواہی چاہیے۔ حضرت نے چنیدہ لوگوں کی گواہی دلائی اور ان کے دستخط کرائے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آپ ہی نہلانا اور آپ ہی میرے جنازے کی نماز پڑھانا اور آپ ہی قبر میں اتارنا، اور قبر میں اتارنے کے ساتھ یہ عہد نامہ میرے ساتھ رکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ رات کو خواب میں دیکھا حضرت کو کہ شمعون بہتر لباس پہنے ہوئے، سر پر تاج ہے اور جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شمعون کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے تو اپنے فضل سے ہی بخش دیا، مجھے آپ کے عہد نامے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ آپ اپنا عہد نامہ اپنے پاس رکھیے، مجھے عہد نامے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے مجھے اپنے فضل سے ہی بخش دیا۔ آنکھ کھلی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہاتھ میں وہ عہد نامہ ہے۔ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا فضل اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ اس کلمے کی جاذبیت ہے، اس کلمے کی یہ تاثیر ہے کہ کوئی اگر اسے سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں اس کلمے کی کثرت بھی کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اس کلمے کو بار بار پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں۔ صبح سے شام تک کہیں بھی ہوں، ہم اپنے کاروبار پر بیٹھے ہوں یا مسجد میں ہوں یا گھر پر ہوں، جب بھی ہم فری ہوں اس کلمے کی کثرت کریں۔
یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس ویڈیو کو آگے بھی بھیجیں تاکہ دوسرے لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، یہ چیز سمجھیں اور اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ آپ حضرات بھی عمل کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔